بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور کبھی اس کو دکھ مت دو۔ اس کی چھوٹی سی دنیا ہوتی ہے جو کہ اس کے خاوند اور بچوں کے گرد گھومتی ہے۔ جس کی دنیا گھر سے ہی شروع ہوتی ہے وہ گھر میں ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اپنی بیوی سے ہنسی مذاق کرنا اور اس کے گھر کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹانا سنت بھی ہے۔ اپنی بیوی کی تعریف کریں۔ تعریف کے چند الفاظ کے لیے وہ اپنی جان بھی خاوند کے آگے نچھاور کر دیتی ہے۔ یہی ایک رشتہ ہوتا ہے جو جوانی سے بڑھاپے تک ساتھ رہتا ہے۔ شریعت میں میاں بیوی کے باہمی حقوق کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کی بہت تاکید فرمائی گئی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، جو بیوی مسلسل شوہر کی نافرمانی کرے ایسی عورت کے بارے میں سخت وعیدیں آتی ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ انکار کرے تو پھر شوہر اس کی ناراضگی کی وجہ سے پوری رات غصے میں رہے تو ایک فرشتہ اس عورت پر صبح تک لعنت بھیجتا رہتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے شریعت کو دیکھتے ہوئے اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور جب وہ ناراض ہو تو بجائے اس کے غصہ کریں، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب بھی ناراض ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا ناک پکڑ کے چند کلمات کہتے۔ وہ کلمات یہ ہیں، اللہم رب النبی محمد اغفر ذنبی واذہب غیظ قلبی واجرنی من مضلۃ الفتن۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار، میرے گناہ معاف کر دے اور میرے دل کا غصہ دور کر اور مجھے گمراہ کن فتنوں سے بچا لے۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت ابن رواحہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کے پہلو میں لیٹے ہوئے تھے۔ ان کی باندی گھر کے کونے میں سو رہی تھی۔ یہ اٹھ کر اس کے پاس چلے گئے اور اس میں مشغول ہو گئے۔ ان کی بیوی گھبرا کر اٹھی اور ان کو بستر پر نہ پایا تو وہ باہر چلی گئی۔ انہیں باندی میں مشغول دیکھا تو وہ واپس اندر آئی اور چھری لے کر باہر نکلی۔ اتنے میں یہ فارغ ہو کر کھڑے ہو چکے تھے۔ اپنی بیوی کو رستے میں ملے۔ بیوی نے چھری اٹھائی ہوئی تھی۔ انہوں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ بیوی نے کہا، ہاں کیا بات ہے، اگر میں تمہیں وہاں پا لیتی جہاں میں نے تمہیں دیکھا تھا تو میں تمہارے کندھوں کے درمیان یہ چھری گھونپ دیتی۔ حضرت ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کہا، تم نے مجھے کہاں دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا، میں نے تمہیں باندی کے پاس دیکھا تھا۔ حضرت ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کہا، تم نے مجھے وہاں نہیں دیکھا، میں باندی کے پاس نہیں گیا، میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ اگر میں نے اس کے ساتھ کچھ کیا ہو تو میں جنبی ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت جنابت میں قرآن پڑھنے سے ہمیں منع فرمایا ہے، اور میں ابھی قرآن پڑھ کر تمہیں سنا دیتا ہوں۔ ان کی بیوی نے کہا، اچھا قرآن پڑھو۔ انہوں نے یہ اشعار پڑھے اور ان کی بیوی قرآن سمجھتی رہی۔ اتانا رسول اللہ یتلو کتابہ کما لہا مشہور من الفجر ساطع۔ ترجمہ، ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے جو اللہ کی ایسی کتاب پڑھتے ہیں جو کہ روشن اور چمکدار صبح کی طرح چمک۔ پھر فرمایا، اتی بالہدی بعد العمی فقلوبنا بہ موقنۃ ان مقال واقع۔ ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے اندھے پن کے بعد ہدایت لے کر آئے، اور ہمارے دلوں کو یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ کہا وہ ہو کر رہے گا۔
پھر فرمایا یا بیت یجافی جنبہ عن فراشہ اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع۔ ترجمہ: جب مشرکین بستروں پر گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں، آپ اس وقت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں ساری رات گزار دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلو بستر سے دور رہتا ہے۔ یہ اشعار سن کر ان کی بیوی نے کہا، میں اللہ پر ایمان لاتی ہوں اور میں اپنی نگاہ کو غلط قرار دیتی ہوں۔ پھر صبح کو حضرت ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر یہ واقعہ سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا مسکرائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے خیر کی دعائیں کرتے رہیں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں ایسی عجیب محبت پیدا ہو جائے گی جس کا دونوں کو وہم و گمان میں نہ ہوگا۔